اللہ تعالیٰ نے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبوت اور رسالت عطا فرمائی تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم فرمایا کہ وہ فرعون کی طرف جائے۔ وہ سرکشی میں اور تکبر میں آ چکا ہے اور اس نے خدائی کا دعویٰ کر دیا ہے۔ تم جا کر اللہ تعالیٰ کا پیغام اس تک پہنچاؤ اور اس کو ہدایت کی طرف بلاؤ، شاید کہ وہ اپنی سرکشی سے باز آ جائے اور توبہ کر لے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اے اللہ، میری زبان میں لکنت ہے جس کی وجہ سے میں اپنے خیالات کا اظہار وضاحت کے ساتھ نہیں کر سکتا، تو آپ میرے بھائی کو یعنی ہارون کو میرے ساتھ بھیج دیجئے اور اس کو بھی آپ نبوت عطا فرمائیے تاکہ وہ میرا مددگار بن سکے، اور ہم جو فرعون تک پیغام پہنچانا چاہتے ہیں تاکہ وہ اس کا اچھی طرح اظہار کر سکے اور اس کو اس کے سامنے بیان کر سکے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وہ دعا قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے نقل کی ہے، ربی شرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، کہ اے اللہ میرے سینہ کو کھول دیجئے اور میرے معاملے کو، میرے کام کو میرے لیے آسان کر دیجئے، اور میری زبان کی اس گرہ کو کھول دیجئے تاکہ میری وہ بات کو سمجھ سکیں اور میں اپنے خیالات کا اظہار کر سکوں۔ اور آگے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے یہ بھی دعا کی، وَجَعَلْ لِي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي، کہ میرے اہل خانہ میں سے کسی کو میرا نائب بنا دیجئے تاکہ وہ بھی میرا مددگار ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی درخواست پر آپ کے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کو آپ کے ساتھ فرعون کے پاس بھیجا اور ان کو بھی نبوت عطا فرمائی۔ ایک مرتبہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانہ میں آپ کسی قافلہ میں جا رہی تھی، اور قافلے کے کچھ لوگ آپس میں یہ بات کر رہے تھے کہ کون سا ایسا بھائی ہے دنیا میں جس نے اپنے بھائی کے لیے اللہ تعالیٰ سے سب سے بڑی نعمت مانگی، تو کوئی بھی آدمی اس کا جواب نہ دے سکا۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے پردے میں ارشاد فرمایا کہ وہ حضرت موسیٰ بن عمران علیہ السلام تھے جنہوں نے اپنے بھائی ہارون علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی تھی، اور اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا پر ان کو نبوت عطا فرمائی تھی اور ان کا مددگار بنا کر ان کو فرعون کے پاس بھیجا تھا۔ پھر جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ آپ فرعون کے پاس جائیں، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی کہ اللہ، میں نے تو ان کا ایک آدمی قتل کیا تھا، اور وہ یہ وہی واقعہ ہے جو قبطی شخص کو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مکہ مارا تھا اور وہ آدمی مر گیا تھا، تو اس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مصر سے نکلنا پڑا اور آپ مصر سے ہجرت کر کے مدین میں چلے گئے تھے، اور اسی وجہ سے 10 سال کا عرصہ آپ نے مدین میں گزارا، اور وہاں حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹی سے آپ کا نکاح ہوا۔ تو آپ نے حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹی کے اس مہر میں 10 سال تک ان کی بکریاں چرائی، اور 10 سال کے عرصے کے بعد جب آپ واپس اپنے اہل خانہ کے ساتھ مصر کی طرف لوٹ رہے تھے، تو راستے میں ہی کوہ طور پر اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنے پاس بلایا، اور موسیٰ علیہ السلام رات کے وقت راستہ بھٹک چکے تھے، تو انہوں نے دیکھا کہ پہاڑی پر انہیں ایک آگ سی نظر آئی، ایک روشنی سی نظر آئی۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے گھر والوں سے یہ کہا کہ میں وہاں جاتا ہوں، شاید ہمیں کوئی آگ مل جائے یا وہاں کوئی ایسا شخص مل جائے جس سے ہم راستہ معلوم کر سکیں اور اس سے پوچھ سکیں کہ ہمارا راستہ کون سا ہے جس پر ہم مصر کی طرف جائیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام جب اس روشنی کے پاس پہنچے تو وہ روشنی آگ نہیں تھی، در حقیقت وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک نور تھا جو درخت کے اندر سے چمک رہا تھا، اور وہ درخت اس نور سے روشن ہو چکا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جیسے جیسے قریب پہنچتے تھے وہ درخت سرسبز و شاداب نظر آتا تھا، اور اس کی روشنی اور بھی گہری ہوتی جا رہی تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ بھی خطرہ ہونے لگا کہ کہیں اس کی روشنی سے آپ کی آنکھیں نہ چندیا جائیں یا آپ کی نظر نہ ختم ہو جائے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اس روشنی کی تیزی کی وجہ سے اپنی آنکھوں کو بند کر لیتے تھے۔ پھر جب اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اے موسیٰ میرے پاس تشریف لائیے، میں تمہارا رب ہوں، میں وہی خدا ہوں جس نے تمہیں فرعون کے گھر میں پالا اور فرعون سے تمہاری حفاظت کی، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام جب قریب ہو گئے، اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ جوتے اتار کر میرے پاس تشریف لائیے۔
حضرت موسیٰ علیہ السلام اس مقدس مقام پر اپنے جوتے اتار کر گئے، اور یہ رات بھی بڑی مقدس تھی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبوت عطا کی جا رہی تھی۔ جب اللہ تعالیٰ نے آپ کو نبوت اور رسالت سے سرفراز فرمایا تو ساتھ ہی یہ حکم دے دیا کہ آپ فرعون کے پاس جائیں اور اس کو اللہ کا پیغام سنائیں۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ بھی عرض کیا کہ میں اللہ کی طرف سے اللہ کا سچا رسول ہوں، تو وہ میری بات پر یقین کیسے کریں گے؟ آپ مجھے کچھ علامات اور نشانیاں عطا فرمائیے۔ تو اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو چند علامات اور نشانیاں عطا فرمائی، جو کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزات تھے، اور اس سے پہلے بھی انبیاء کو اللہ رب العزت نے معجزات عطا فرمائے تھے۔ ان میں سے دو بڑے معجزے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے یہ تھے کہ ایک تو انہوں نے اپنی لاٹھی کو پھینکا تو وہ ایک بڑا سانپ اور اژدہا بن گئی، جس کی وجہ سے حضرت موسیٰ علیہ السلام خوف زدہ ہوئے، تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اس کو پکڑ لیں، اور جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کو پکڑ لیا تو وہ دوبارہ سے پھر لاٹھی بن گئی۔ اور اسی طرح دوسرا اللہ تعالیٰ نے معجزہ آپ کو یہ عطا فرمایا کہ آپ نے اپنا ہاتھ اپنی بغل میں ڈالا اور جب باہر نکالا تو وہ ایک چمکدار روشن ہاتھ تھا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام حیران ہوئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ پریشان نہ ہو، یہ کسی عیب یا بیماری کی وجہ سے نہیں ہوا، بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو خاص انعام اور نشانی عطا کی گئی ہے۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے دوبارہ اپنی بغل میں ہاتھ ڈالا تو پھر وہ عام معمول کے مطابق اسی طرح ان کا ہاتھ بن گیا جیسے پہلے تھا۔ اور اسی طرح قرآن پاک میں 9 نشانیوں کا ذکر ملتا ہے۔ 2 نشانیاں تو یہ بڑی تھی، اور اس کے علاوہ کچھ چھوٹی چھوٹی نشانیاں بھی اللہ رب العزت نے آپ کو عطا فرمائی تھی، اور وہ یہ تھی کہ بنی اسرائیل پر مینڈکوں کا عذاب آیا، ان پر ٹڈیوں کا عذاب آیا، جوؤں کا عذاب آیا، اور اسی طرح خون کا عذاب آیا کہ جب بھی وہ کھانے پینے کی کوئی چیز اٹھاتے تو دیکھتے کہ اس میں خون نظر آتا ہے۔ جب بھی کوئی مصیبت اور آزمائش ان پر آن پڑتی تو وہ فوراً حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آتے اور کہتے کہ ہمارے لیے دعا فرمائیں، اللہ تعالیٰ اس مصیبت کو ختم فرما دیں، ہم آپ پر ایمان لائیں گے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام دعا فرماتے اور وہ مصیبت ختم ہو جاتی تو اس کے بعد پھر وہ بدل جاتے اور پھر اپنی بدماشیوں میں اور گمراہیوں میں لگ جاتے، تو اللہ تعالیٰ ان پر دوسری مصیبت ڈال دیتے، پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے دعا کرواتے۔ تو اس طرح کئی نشانیاں اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عطا فرمائی۔